اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ تو آج کا دن بھی سوال و جواب کے لیے ہے۔ ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو جمع کرتے ہیں اور ایک ایک سوال کو مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں، ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے لیے رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ چند سوالات ہم ریکارڈ کرتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر، ویڈیو کوئسچنز وہ بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ وجہ کیا کہ کوئی کنفیوژن ہمارے ذہنوں میں نہ رہے، کوئی گتھی ایسی نہ ہو کہ جو سلجھ نہ پائے۔ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ کسی بھی رسول نے، کسی بھی پیغمبر نے دین کی تکمیل کا وعدہ نہیں کیا، اعلان نہیں کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ کہلوا رہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ایک جانا مانا نام، ایک مقبول اور محبوب نام، ہمارے ملک کا لاتعداد کتابوں کے مصنف، روزنامہ دنیا کے مستقل کالم نگار، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ مزمل اور آیات 8 اور 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق اللہ العظیم۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ مفتی صاحب، ریکارڈ شدہ تلاوت ہو رہی ہے، کوئی اسے سن رہا ہے اور دوران سماعت آیت سجدہ آ گئی، تو کیا اس سے سجدہ واجب ہو جائے گا؟ نیز کیا قرآن کریم میں یا کسی اور جگہ مکتوب آیت سجدہ پر نظر پڑی تو کیا سجدہ تلاوت واجب ہوگا؟ اور اسی طرح اگر خاموشی کے ساتھ اپنے ہاتھ سے آیت سجدہ لکھی تو کیا اس سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہوگا؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، قرات
کہتے ہیں تلفظ کے ساتھ پڑھنے کو، یعنی جب اس کی آواز سنائی دے، ٹھیک، تو جب تلفظ کے ساتھ خود پڑھے، کم از کم اتنی آواز ہو کہ خود اپنی آواز کو سن سکے، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا شخص سامنے پڑھ رہا ہے ٹھیک، اور یہ اس کی آواز کو سنتا ہے، تو پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، سجدہ تلاوت، سجدہ تلاوت۔ لیکن اگر کہیں ریکارڈ کر لی گئی ہے جی، تو وہ ظاہر ہے کہ بعض گشت ہوتی ہے، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ ریکارڈڈ پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر سامنے قرآن مجید رکھا ہوا ہے اور یہ قرأت و تلاوت نہیں کر رہا، لیکن اس پر نظریں گھما رہا ہے، تو تب بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ اگر اپنے ہاتھ سے آیت سجدہ لکھتا ہے مگر تلفظ نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر، ورنہ بیٹھے ہوئے بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے اور تسبیحات سجدہ پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھا لے، سلام کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور نماز کے اندر سجدہ تلاوت نہیں کیا، تو اس کی بعد میں قضا واجب نہیں ہے، لیکن ویسے تلاوت کرتا رہا اور آیت سجدہ پر سجدہ تلاوت نہیں کیا، تو پھر بعد میں اسے قضا کرنی چاہیے، بعد میں اسے سجدہ تلاوت ادا کرنا چاہیے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نماز کے دوران کوئی آیت آ گئی، آیت سجدہ آ گئی، تو پھر اسی وقت وہ سجدے میں چلا جائے؟ جی ہاں، جب آیت سجدہ آئے جہاں وہ ختم ہوتی ہے، جی ہاں، تو اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے، تسبیحات سجدہ پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائے اور آگے تلاوت کو جاری رکھے۔ یہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آیت سجدہ پر وہ رکعت کا اختتام کرتا ہے اور رکوع کے لیے جاتا ہے اور اس میں سجدہ تلاوت کی نیت بھی کر لیتا ہے، تو ادا ہو جائے گا۔ اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے، اگر وہ رکعت کی آخری آیت ہو وہاں مکمل ہو رہی ہو تو ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، جمعۃ المبارک، یہ ظہور صاحب کا سوال ہے کراچی سے، کہ جمعۃ المبارک اور نماز عید کی طرح کیا امام نماز ظہر یا عصر کی جماعت میں بھی جہری تلاوت کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِالصَّلَاةِ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ اپنی نماز کو زیادہ اونچی آواز سے بھی نہ پڑھو اور زیادہ پس سے بھی نہ پڑھو، اور اس کے درمیان ایک میانی راستہ اختیار کرو۔ اس کی ایک تفسیر
مفسرین نے یہ بیان کی کہ ساری نمازوں کو اونچی آواز سے بھی نہ پڑھو اور ساری نمازوں کو پست آواز سے بھی نہ پڑھو، بلکہ مغرب، عشاء اور فجر اونچی آواز سے اور ظہر اور عصر پست آواز سے پڑھو جسے خود سن سکو۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تواتر عملی کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر کی نماز میں دن میں جہراً تلاوت نہیں کی، اور اس لیے اگر کوئی اس ظہر عصر کو سری نماز کہتے ہیں تو سری نماز کو جہراً پڑھے گا، یا جہری نماز کو جو مغرب، عشاء، فجر کی پہلی 2 رکعات ہیں یا وتر کی ساری رکعات ہیں، ان کو سری پڑھے گا تو سجدہ سہو واجب ہوگا، کیونکہ جہری کو جہراً پڑھنا اور سری کو سرًا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تواتر کے ساتھ یہ تعامل امت میں چلا آ رہا ہے۔ اب رہا جمعے کی نماز یا عید کی نماز، تو اس کی حکمت تو علماء نے یہ بتائی کہ مکی زندگی میں جب مسلمان نماز پڑھتے تھے تو رات کو تو مشرکین مکہ، کفار مکہ سوئے رہتے تھے یا اپنے دھندوں میں مشغول رہتے تھے، تو مسلمان اپنی اپنی جگہ اونچی آواز سے پڑھ لیتے تھے، اور اگر دن میں اونچی آواز سے پڑھتے تو یسب القرآن ومن انزلہ ومن جاء بہ، وہ معاذ اللہ قرآن کو بھی برا کہتے اور قرآن نازل کرنے والے کو جو اللہ کی ذات ہے اور جو قرآن لے کر آیا وہ جبریل امین ہیں، تو اس لیے پھر حکم ہوا کہ دن میں پست آواز سے پڑھی جائے۔ لیکن مدنی زندگی میں اور اس کے بعد یہ خطرہ تو نہ رہا، لیکن وہ جو روایت تھی وہ تعامل کے ساتھ جاری رہی اور الحمدللہ آج تک جاری ہے۔ اور چونکہ نماز جمعہ اور نماز عید یہ مکی زندگی میں نماز جمعہ فرض ہوا، نماز عید واجب ہوئی، تو اس وقت یہ کفار کی اذیت کے امکانات نہیں تھے۔ دوسرا اس میں مسلمانوں کی شوکت ہے، جمعیت کا اظہار ہے، تو یہ شروع ہی سے جہراً مشروع ہیں اور اسی لیے جہراً جاری و ساری ہیں، لیکن ظہر و عصر کو جمعہ اور عیدین پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، البتہ جہری نماز باجماعت ہو تو جہر واجب ہے، اور اگر کوئی متفرد تنہا پڑھے تو پھر تنہا وہ اس کو اختیار ہے، وہ چاہے تو آہستہ پڑھے چاہے تو اونچی آواز سے پڑھے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اختیار مرد اور عورت دونوں کو ہے؟ ہاں، عورت طرح کے اکیلی پڑھے تو اونچی آواز سے پڑھ سکتی ہے، اگر اور کہیں مرد وغیرہ بھی ہیں تو پھر آپ وہ آہستہ پڑھے، ٹھیک ہے، تو آہستہ پڑھے تو ٹھیک ہے، بالکل واضح ہو گئی یہ بات۔ اور ایک بات آپ نے خیر اشارہ دے دیا تھا اس جانب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازیں سری آپ نے ادا فرمائیں، اور فجر کی، مغرب کی، عشاء کی جہری یعنی بلند آواز سے آپ نے تلاوت فرمائی۔ تو سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل وہ آخری بات ہو گئی، آخری بات۔ اگلا سوال، اگر کوئی عورت کسی مرد سے یہ کہے میں آپ کی کنیز ہوں، جیسے پرانے زمانے میں کنیز اور مالک ہوتے تھے، تو کیا شرعی طور پر وہ ہماری کنیز ہوگی؟ ہر طرح کا سوال آتا ہے۔ انیق صاحب، ایک تو یہ ہے
کہ کنیز یا غلام کا ادارہ اسلام نے تشکیل نہیں دیا، بلکہ اسلام کو زمانہ جاہلیت سے ورثے کے طور پر ملا، کیونکہ اس وقت اسٹیبلش ریاستیں، مستحکم ریاستیں، ادارہ جاتی ریاستوں کا وجود نہیں تھا، قبائلی نظام تھا۔ تو جب جنگیں ہوتیں تو جو دشمن کے قیدی آتے تو نہ تو ان کے لیے کوئی ریاستی ادارے تھے، نہ جیل خانہ جات تھے، تو انہیں بھی مال غنیمت کی طرح غانمین میں جنگجو جو تھے ان میں تقسیم کر دیا جاتا، اور اس طرح سے یہ چلتا رہتا، اور یہی ادارہ توارث کے طور پر اسلام کو ملا۔ اسلام نے یہ کیا کہ غلاموں کے حقوق بیان کیے جو پہلے متعین نہیں تھے، حتیٰ کہ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ ارقاکم خبردار خبردار اپنے غلاموں کے بارے میں محتاط رہو۔ فرمایا کہ اطعموہم ما تطعمون، جو تم خود کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، اور فرمایا کہ البسوہم ما تلبسون، جو تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ، ولا تکلفوہم مما لا تطیقون، اور جو بوجھ یا جو بھاری کام تم خود نہیں کر سکتے اس کا وہ غلاموں سے بھی نہ کراؤ۔ تو لیکن بعد میں اسلام نے مختلف کفارات کے طور پر غلاموں کو آزاد کرنا شروع کیا۔ پھر جنگوں میں جو لوگ آئے تو قیدیوں کے بدلے میں آزاد کرنا، فدیہ لے کر آزاد کرنا، اور ویسی آزاد کرنے کو ایک بہت بڑی نیکی کا درجہ دیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، وہ دشوار گزار گھاٹی میں کیوں نہ داخل ہو گیا، اور تو کیا جانے کہ وہ گھاٹی کیا ہے، فَكُّ رَقَبَةٍ، گردنوں کا آزاد کرنا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے مصارف میں بھی اسے رکھا۔ تو پھر بڑے پیمانے پر غلام آزاد کیے جاتے رہے۔ اب جدید زمانے میں انسانیت نے یا انسانیت کی مجموعی دانش نے یہ فیصلہ کر لیا کہ غلامی کا ادارہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ چونکہ اچھی قدر ہے تو اسلام نے بھی قبول کر لیا، الحمدللہ کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو غلامی کا ادارہ ختم ہو گیا، دنیا بھر سے ختم ہو گیا۔ جو سوال آیا ہے کہ کوئی عورت اب یہ کہے، ایک آزاد عورت، کہ میں جیسے پرانے زمانے میں کنیزیں تھیں، آپ اپنے آپ کو آپ کی کنیز بناتی ہوں، تو یہ اس کو اختیار نہیں ہے اپنی جان پر، اور اس سے وہ کنیز نہیں بن جائے گی، اور یہ فعل بھی جائز نہیں ہے، نہ دوسرے مرد کو اسے کنیز کے طور پر رکھنا جائز ہے۔ البتہ ہمارے فقہائے کرام نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی عورت دو گواہوں کے سامنے نکاح کی نیت سے کسی مرد سے کہے کہ وَهَبْتُ لَكَ نَفْسِي، میں نے اپنے آپ کو تجھے ہبہ کیا، اور وہ دو گواہ وہ نکاح کی نیت سے کہے کہ قبل تو میں نے قبول کیا، اور دو گواہ موجود ہوں، تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا اور یہ نکاح ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ لا نکاح الا ببینہ، کہ گواہوں کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا، نکاح فاسد ہو جاتا ہے، اور نکاح میں جو گواہوں کو شرط قرار دیا گیا ہے وہ اسی لیے ہے کہ نکاح کا اعلان ہو جائے، اور
اس کے بعد اور سنت یہ ہے کہ مسجد میں ہو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ میاں بیوی ہیں، اور کوئی ان کو اکٹھے چلتا پھرتا دیکھے تو ان کے کردار کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی سے نکلے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ کے ساتھ ان کو آگے تک رخصت کیا تو ایک شخص اور دیکھ رہا تھا، تو آپ نے اس کو اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے۔ چونکہ رات کا وقت تھا تو یعنی کوئی کسی بدگمانی میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ انسان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ افشاں سلیم سوال کر رہی ہیں آپ سے کہ کیا بیوی شوہر کو خون کا عطیہ دے سکتی ہے اور شوہر بیوی کو خون کا عطیہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر ڈاکٹر یہ کہیں کہ بقائے حیات کے لیے ضروری ہے تو بیوی شوہر کو بھی دے سکتی ہے خون کا عطیہ، اور شوہر بیوی کو دے سکتا ہے، یا کسی عورت کا خون کسی مرد کو لگایا جا سکتا ہے اس کی جان بچانے کے لیے، اور مرد کا خون کسی عورت کو بھی لگایا جا سکتا ہے۔ کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے اس میں۔ عرفان اللہ خان صاحب ہیں، سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب میرے ایک دوست پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، میں نے ان کو کچھ پیسے دے دیے ہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں لگائیں، انہوں نے کاروبار میں لگائے اور وقتاً فوقتاً مجھے میرا منافع بھجواتے رہتے ہیں جو کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، کیا یہ کاروبار شرعی نقطہ نگاہ سے ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اس کو فقہ میں مضاربت کہتے ہیں، جی۔ اور مضاربت میں یہ ہے کہ ایک شخص کا سرمایہ ہوتا ہے جسے رب المال یا کیپٹل پرووائیڈر کہتے ہیں، اور ایک شخص کی محنت ہوتی ہے جسے مضارب کہتے ہیں یا ورکنگ پارٹنر کہتے ہیں۔ تو جب مضاربت کا عقد ہو جائے اور ایک شخص کا پیسہ ہو اور دوسری کی محنت ہو تو پہلے سے ان کے نفع کا تناسب طے ہونا ضروری ہے، کہ جو جس کو ہمارے یہاں نیٹ پرافٹ کہتے ہیں یا خالص منافع جو مصارف کو نکالنے کے بعد، تو اس میں ایک تناسب 50-50 کا ہو، 60-40 کا ہو، 70-30 کا ہو، یا جو بھی تناسب طے کریں اس کا پہلے سے طے ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے جو سوال کیا ہے اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ ان کا باہم نفع کا تناسب طے شدہ ہے، اب وہ ان کے جو مضارب ہیں وہ کم یا زیادہ کس اصول پر دیتے ہیں تو یہ یہاں واضح نہیں ہے، اس لیے کوئی قطعی رائے ہم نہیں دے سکتے۔ ٹھیک۔ اچھا، اگر یہی کام بینک کرے، یعنی مضاربت ہو رہی ہے، پیسے کسی نے 1 کروڑ روپے رکھوا دیے بینک میں اور بینک دیتا ہے انہیں، یا وہ اس سے کاروبار کرے اور جو نفع آتا ہے اس کا تناسب طے ہو جائے کہ وہ جائز ہے، کیونکہ بینک مضارب ہے، جی ہاں، تو وہ پیسہ کہیں لگائے گا، تو اس سے جو نفع آئے گا اس کا یہ پہلے سے طے ہو کہ جو رب المال کو اتنا ملے گا اور مضارب کو اتنا ملے گا، تو پھر جائز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ الماس خان صاحب کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا شادی سے پہلے ولیمہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ولیمہ تو شادی کے بعد مسنون ہے۔ قولم ولو بشاتن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری ہی ذبح کر کے دوستوں کو کھلا دو۔ تو ولیمہ حسب توفیق کرنا سنت ہوتا ہے، اور وہ شب زفاف کے بعد ولیمہ کی دعوت کی جاتی ہے، اس سے پہلے دعوت کی جا سکتی ہے شادی کی خوشی میں، لیکن اس کو ولیمہ نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اب ایک کھانا، یعنی بارات کا بھی کھانا، ولیمہ کا بھی کھانا، وہ ایک ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، شاید مہنگائی کی وجہ سے، شاید اگر مہنگائی کی وجہ سے اس طرح کا
کر لیں تو کوئی اس میں حرج کی بات تو نہیں ہے، کیونکہ لڑکی والوں کے لیے تو کھانا دینے کا کوئی حکم نہیں ہے، مسنون ولیمے کا کھانا ہے، ٹھیک، اور ولیمہ دولہا دیتا ہے۔ جی ہاں، لیکن آج کل اشتراک کر کے کوئی کرنا چاہے تو اس میں کوئی شرعی قباحت تو ہے نہیں ہے۔ قباحت نہیں ہے اس میں۔ تو رخصتی سے کے وقت یعنی جس دن بارات کا جو دن ہے اس دن بھی ولیمہ ہو سکتا ہے؟ اصل میں اب یہ انتظامی مسائل ہو گئے ہیں اور مالی مسائل ہو گئے ہیں۔ وہ تو میں نے عرض کیا کہ ولیمہ تو شب زفاف کے بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب جو احوال ہو گئے ہیں کہ مل کر کریں گے تو ظاہر ہے کہ رخصتی تو شب زفاف سے پہلے ہوگی، جی، تو ہم لوگوں کی سہولت کے لیے ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو پھر ٹھیک ہے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ نہیں رکاوٹ تو پہلے بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے۔ رمشا الطاف کا سوال یہ ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے شہر کا سفر کر سکتی ہے اور وہاں ہفتے 10 دن قیام کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر 3 دن کی مسافت ہو یا تقریباً 98 کلومیٹرز کی سے کم کی مسافت ہو تو بیوی شوہر کے بغیر سفر کر سکتی ہے۔ اتنی اس سے زائد کی مسافت ہو تو پھر سفر کے لیے محرم کی رفاقت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، محرم مرد، ٹھیک ہے، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بھتیجا ہو، بھانجا ہو، چچا ہو، ماموں ہو، لیکن بہنوئی محرم نہیں ہے، بہنوئی محرم نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو شوہر کی اجازت درکار ہے، ایک محرم ساتھ ہے، یعنی بیٹا فرض کیجئے اس خاتون کے ساتھ اس کا بیٹا ہے۔ شوہر کی اجازت تو ویسے بھی درکار ہونی چاہیے، اجازت سے جانا چاہیے، اجازت سے ہی جائے۔ یہ دینی ضرورت ہے؟ یہ دینی ضرورت ہے؟ ہاں، اجازت سے جانا چاہیے شوہر کو۔ ٹھیک ہے، یعنی ضرورت سے مراد کوئی فرض کے درجے میں نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ شوہر کی اجازت سے جانا۔ شافعہ سردار پوچھ رہی ہیں آپ سے کہ میرے شوہر نے مجھ سے یہ کہا کہ تم میری طرف سے فارغ ہو، کیا ایسا کہنے سے ایک طلاق ہو جاتی ہے؟ اگر طلاق کی نیت سے کہا تو طلاق کے بائن ہو جائے گی۔ اگر طلاق کی نیت سے کہا، اچھا، تو شوہر کی نیت اگر طلاق کی نہ ہو؟ طلاق کی نہیں ہے تو پھر فارغ ہونے سے اس کو کوئی مراد ہوگی، اس کام سے فارغ ہو جو بھی کر رہی ہو، یا کوئی اور مراد ہوگی، تو اس صورت میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ طلاق کے جو الفاظ ادا کر رہا ہے شوہر، تو اس کی نیت طلاق کی ہونی چاہیے، نیت کا اعتبار ہے۔ پھر تو نیت کا اعتبار وہ کلمات جو طلاق کے لیے وضع نہیں کیے گئے، جیسے تجھے طلاق ہے، یہ اپنے معنی میں بالکل صریح اور واضح ہے، لیکن وہ جدائی کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، تو پھر اس میں نیت معتبر مانی جائے گی۔ ٹھیک ہے، نیت معتبر مانی جائے گی۔ مفتی صاحب، جیسے کہتا ہے کہ انت بائنا، تو بائنا ہے، جدا ہے، تب ایک اس معنی سے کہتا ہے کہ یہاں اس وقت کمرے سے نکل جا، تو نہیں ہوگی۔ اگر ایک کہتا ہے کہ جدا ہو جا طلاق کے معنی میں، تو طلاق بائن ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، چند ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، سوال میرا یہ ہے، کیا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آج کل معلوم کرنے کے لیے بعض جرائم میں قتل کے ہیں اور ہیں، تو ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، تو کیونکہ اس سے ایک ظن غالب کے طور پر ایک بات معلوم ہو سکتی ہے۔ اس کو شہادت قطعیہ کلیہ لا ریب کا درجہ تو نہیں دے سکتے، لیکن دوسرے قرائن موجود ہوں تو پھر اس کو بھی ایک قرینہ غالبہ کے طور پر لے سکتے ہیں اور ڈی این اے کرا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
کرایا جا سکتا ہے، ورنہ اس سے تائید حاصل کی جا سکتی ہے، جی ہاں، اس کی تعمیل نہیں کی جا ہاں سکتی۔ بالکل، لیکن اس صرف اور صرف اس کی بنیاد پر حد نہیں جاری کی جا سکتی۔ حد نہیں جاری کی جا اور سکتی۔ یہ میں نے چند سال پہلے اس پر لکھا بھی تھا، اور امریکہ اور جرمنی کی عدالتوں نے بھی فیصلہ دیا ہے کہ خواہ 1 اور 20,000 کی نسبت بھی ہو، لیکن ایک کسی نہ کسی درجے میں ڈی این اے میں غیر قطعیت کا امکان موجود ہے۔ ٹھیک، بالکل، یعنی جیسے آپ نے فرما دی، بات بالکل واضح ہو گئی کہ حد جاری نہیں کی جا سکتی ڈی این اے رپورٹس کی بنیاد پر۔ تعزیر دے سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں، لیکن حد نہیں ہوگی۔ ٹھیک، اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ خون کے بدلے میں خون لیا جاتا ہے اور کچھ پیسے بھی دیے جاتے ہیں، کیا یہ پیسے لینا جائز ہے یا درست ہے؟ آپ اس کا سوال کا جواب دے دیں۔ خون کے بدلے میں انیق احمد صاحب، خون کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بلڈ گروپس ہوتے ہیں۔ جی ہاں، تب ہمارا ایک مریض ہے جس کو فوری ضرورت ہے، اور اس کے اپنے جو ڈونر یہ دینے والے ہیں ان کا گروپ اس کے ساتھ نہیں ملتا، تو ہاسپیٹل میں ریزرو ہوتے ہیں، تو وہ خون کا تبادلہ کر لیتے ہیں، اس خون کو لے لیتے ہیں، اور کوئی دوسرا اس بلڈ گروپ کا مریض ہوگا تو وہ اس کو دے دیں گے، اور اس کے بدلے میں ان کو خون دیتے ہیں۔ اب کچھ پیسے جو لیتے ہیں، اگر اس کے لیتے ہیں کہ خون کی ٹیسٹنگ پر یا اور اس کی کوئی تطہیر کی جاتی ہے، اس پر کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، یا اس کو جو محفوظ رکھا جاتا ہے اس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو وہ اجرت لے سکتے ہیں، لیکن قیمت کے تن لیتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ قیمتاً جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، کچھ لوگ جا کر خون خود بیچ دیتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، اس کا خریدنا بھی ناجائز ہے اور بیچنا بھی ناجائز ہے۔ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں واللہ عالم بالصواب کہ جو لوگ نشے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، جب ان کو پیسہ نہیں ملتا تو خون بیچتے ہیں، اور پھر ان کے خون میں اس نشے کے ذرات ہوتے ہیں، پھر بیماریاں منتقل ہوتی ہیں، تو اس طرح کے لوگوں سے تو لینا ویسے بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن خون بیچنا بھی جائز نہیں ہے اور خریدنا بھی نہیں ہے، خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل جو ڈونیٹ کر سکتا ہو، ہبہ کر سکتا ہو تو دے دیں۔ جی بالکل، وہ جو خون کا عطیہ وہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہمارے فقہا نے فرق کیا ہے کہ کسی کی جان بچانے کا سوال ہے اور پیسے کے بغیر نہیں مل سکتا، تو بقائے حیات کے لیے مجبوری میں اضطرار کی حالت میں خرید تو سکتے ہیں، لیکن بیچنے والے کے لیے پھر بھی وہ پیسہ جائز نہیں ہے۔ پھر بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کسی اندھیرے کی جگہ پہ نماز ادا کی جا سکتی ہے جہاں پہ لائٹ بالکل نہ ہو؟ نماز روشنی میں ادا کرنی چاہیے، اندھیرے میں مکروہ ہے، لیکن اگر کسی اندھیری جگہ نماز ادا کر دی گئی اور جگہ پاک ہے تو نماز ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ روشنی میں نماز ادا کی جائے۔ یعنی یہ عمل مکروہ ہے، ٹھیک، اور روشنی میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے حشرات الارض، یہ کیڑے مکوڑے کہیں تاریکی میں آ سکتے ہیں، تو اس میں خطرہ بھی رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ سوالات یہاں سے لے لیتے ہیں۔ اب یہ سوال ہے غلام جیلانی صاحب کا لاہور سے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، استخارے کی
شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے، احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کیا کیا ہدایات ہیں؟ انیق احمد صاحب، استخارہ کے معنی ہیں کسی کوئی جائز اور مباح کام جو ہمیں درپیش ہے وہ ہمارے حق میں مفید ثابت ہوگا یا نہیں، تو جہت خیر کو معلوم کرنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ کما یعلمنا السورۃ من القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اتنی تاکید کے ساتھ استخارے کی تعلیم فرماتے تھے جس طرح وہ قرآن کی سورت ہمیں سکھاتے تھے۔ پھر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی استخارہ کرنا چاہے تو فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وہ 2 رکعت نماز غیر الفریدہ یعنی 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، اور پھر یہ دعا مانگے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، کہ اے اللہ میں تیرے علم سے خیر کے تعین کے لیے رہنمائی چاہتا ہوں، تیری قدرت غالبہ سے توفیق طلب کرتا ہوں، تیرے فضل عظیم سے سوال کرتا ہوں۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری و عاجلہ و آجلہ، کہ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ جو مجھے درپیش ہے میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے، میرے دیر پا فائدے عاقبت کے لیے، انجام کار کے لیے، یا فوری فائدے کے لیے یا دیر پا فائدے کے لیے بہتر ہے، تو فَقْدُرْهُ لِي، اسے میرے لیے مقدر فرما دے، وَيَسِّرْهُ لِي، اس کے حصول کو میرے لیے آسان فرما دے، وَبَارِكْ لِي فِي، اور اس میں میرے لیے برکت مقدر فرما۔ اور اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری و عاجلہ و آجلہ، کہ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ جو مجھے درپیش ہے میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے، میری عاقبت کے لیے، میرے فوری فائدے کے لیے، میرے دیر پا فائدے کے لیے برا ہے، تو فَصْرِفْ عَنِّي وَصْرِفْنِي عَنْهُ، اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے۔ ثُمَّ اقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، پھر جہاں بھی تیری بارگاہ میں میرے لیے خیر ہو مقدر فرما۔ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، اور پھر اس پر میری طبیعت کو راضی کر دے، یعنی میرے دل میں اس کی قبولیت پیدا ہو جائے۔ یہ دعا ہے، اور یہ بندے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو خود استخارہ کرنا چاہیے، اور یہ جو پولوں پر بورڈ لٹکے ہوتے ہیں کہ استخارہ کرا لیجئے، استخارہ کرا لیجئے، تو سنت تو یہ ہے کہ انسان خود استخارہ کرے۔ اچھا، استخارہ کس میں ہوتا ہے کہ فرض کے لیے، واجب کے لیے، سنت کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں ہے، حرام کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گناہ ہے۔ البتہ وقت کے تعین کے لیے کر سکتے ہیں، تو استخارہ تو ایسے معاملات میں ہوگا کہ جیسے فلان جگہ
رشتہ آیا ہے اسے قبول کیا جائے نہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، فلاں جگہ مکان خریدنا ہے خرید لیا جائے یا نہ خریدا جائے، یا دکان خریدنی ہے یا فلاں صاحب کے ساتھ شراکت کر لی جائے یا نہ کی جائے، یا سفر کے لیے کب نکلا جائے وغیرہ وغیرہ، یا کسی کو بیک وقت روزگار کے ایک سے زائد آپشن آ گئے ہیں تو ان میں سے کس کو اختیار کیا جائے، تو ایسے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے کہ حضور یہ بھی فرماتے کہ اللہم خر لی واختر لی، کہ اے اللہ تو میرے حق میں جو بہتر ہے وہ مقدر فرما۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی ہے، اور یہ پوری حضوری قلب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم استخارہ کریں تو خواب میں آئے، کوئی بابا آ کر بتائے، تو حدیث میں ایسی باتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ضرور خواب آئے گا، ضرور کوئی آ کر بتائے گا۔ کوئی ایسی علامت آ جائے تو ٹھیک بھی صحیح ہے، لیکن ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اصل میں تو حضور میں کہ القلب بین اصبعین من الرحمن یصرفہ یقلبہ کیف یشاء اللہم صرف قلبی، کہ دل انسان کی انگشت قدرت کے درمیان ہے، جدھر چاہے پھیر دیتا ہے۔ یعنی اصل تو یہ دعا ہے کہ یا اللہ جو یہ معاملہ مجھے درپیش ہے اس میں جو اگر خیر ہے تو میرے دل کو اس کے طرف مائل فرما دے، میرے دل میں اس کی قبولیت پیدا فرما دے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی توفیق ہو جائے کہ دل ایک طرف جم جائے تو توکل کر کے وہ کام کر لیں۔ اور اگر کوئی فوری فائدہ نہیں ہے تو ممکن ہے دیر پا فائدہ مل جائے، یا خدا نخواستہ اس کا کوئی نتیجہ منفی آئے تو یہ سمجھے کہ مجھے اللہ کی منشا کو سمجھنے میں مجھ سے خطا ہو گئی، تو استخارہ کرنا سنت ہے اور کرنا چاہیے، اور یہ اچھی چیز ہے، اور خود یہ دعا بھی بہت پیاری ہے اور بہت اچھی ہے۔ اگر یہ عربی دعا نہ آئے تو اس کی مفہوم کی اردو میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں کہ اگر استخارہ کرنا مجھے نہیں آتا یا میں نہیں کر پاتا، کچھ مسائل ہیں، تو کیا میں اپنے خاندان کے کسی بزرگ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جناب آپ میری جانب سے استخارہ کر لیجئے؟ ترجیح تو ہے کہ خود کرے، ٹھیک، اور اس میں تو کوئی مشکل چیز ہی نہیں ہے نا۔ آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور پھر اللہ سے یہ دعا مانگ لیں، تو دعا مانگنی تو ہمیں آتی ہے، ٹھیک، اور کتابوں میں بھی لکھی ہوتی ہے، نہ ہو تو اردو میں اسی مفہوم کی دعا مانگ لیں۔ ٹھیک ہے، نہیں اگر آتی ہو تب بھی بعض لوگ بزرگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہاں تو کوئی کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا مفتی صاحب، کوئی انڈیکیشن ہوا، ایسا اشارہ ہوا اور دل اس طرف مائل ہوا جیسے کہ آپ نے فرمایا ابھی، اور اس کے باوجود میں اس جانب نہیں جاتا، یعنی استخارہ کیا اس کے باوجود انڈیکیشن، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی اچھا مواخذہ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ اب مجھے اس پر عمل کرنا ہوگا، واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور پر ایک عوام میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ استخارہ یا تو آپ کریں نا، اور اگر آپ کر رہے ہیں تو جو اشارہ آپ کو ملے اس پر عمل کرنا آپ پر واجب ہے۔ نہیں، واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، مفتی صاحب بڑا ممنون، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرمائے۔ خواتین حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں اور ہمارے ذہنوں سے ابہام چلے جاتے ہیں۔ یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے سوال و جواب کے لیے رکھے ہیں، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات۔ ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا کہہ رہی ہیں۔ شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک
ہم جوڑتے ہیں۔ آج قرآن کریم کی یہ آیات اور ہر زمانے میں قیامت تک ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا تا قیامت۔ تو ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ آج دین کے تقاضے کیا ہیں، قرآن کریم کی ان آیات کے تقاضے کیا ہیں، قرآن ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حکومت لوگوں کے لیے آزمائش کا میدان ہے، حکومت لوگوں کے لیے آزمائش کا میدان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا